حامد سعید اختر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ کاوش کی اور یقیناً اس پر گفتگو ہوگی، بات آگے بڑھے گی اور غالب شناسی کے حوالے سے نئی نئی باتیں جو ہیں نا وہ سامنے آئیں گی، مزید بھی لوگ اس پر لکھنے کی جرت کریں گے۔ غالب نے قول محال کے استعمال سے اپنی شاعری میں حسن خوبی پیدا کی ہے۔ اس سے ایک طرف اگر شاعر کی قوت فکر کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف قاری کو بھی دماغ پر زور دینا پڑتا ہے۔ ان کے دو شعر دیکھیے جو کہ عقل کو دنگ کر دیتے ہیں اور قول محال کی بہترین مثال ہیں۔ ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ اور دوسرا شعر دیکھیے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بہت شکریہ۔ اب اس معاملے کو نبھانے کے لیے میں جامعہ پنجاب سے میں نے اپنے مہمان کو بلایا اور بہت اچھی نگاہ رکھتے ہیں ادب پر، ڈاکٹر ریاض اغروری صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے دشوار ہے ہر کام کا آسان۔ السلام علیکم۔ خالد نقاش صاحب نے جو میرے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے، میں تو ایک طالب علم ہوں اور سب سے پہلے اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہوں شعر و شاعری کے ساتھ، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک زمانے میں جب میں مرکز اخبار کا بیورو چیف ہوتا تھا، ایئرپورٹ روڈ پہ بیٹھا کرتے تھے، تو نقاش صاحب وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ میں کچھ اشعار بول لیتا تھا اور یہ اس وقت مجھے کہتے تھے تصحیح کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ شعر غلط کہیں، لیکن چونکہ انسان کے اندر اپنی بھی کچھ ایسی انا ہوتی ہے، میں اڑ جاتا تھا کہ نہیں میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا تھا مجھے کہ خالد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس وقت سے میں ان کا معترف ہوں، پھر گاہے بگاہے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ان کو عمر خضر عطا کرے اور تاکہ غالب جیسے عظیم شاعر کی کھوج میں یہ جو نکلے ہیں اس کھوج کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ غالب بنیادی طور پر اسد اللہ ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کو دیا، اور جب یہ اسد اللہ اکیلا ہی جنگل سارے میں پھرتا رہتا تھا اور اپنی غالب حیثیت کا اس لیے پتہ چلا تو اس وقت سے انہوں نے اسد سے غالب کی طرف مراجعت کی اور تب سے یہ غالب بنا۔ ہم لوگ زبانوں کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں اپنے مدعا بیان کرنے کے لیے، اظہاریے کے لیے۔ حقیقت میں اظہاریہ زبان یا الفاظ سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس کے علاوہ بھی انسان اپنا مدعا بیان کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے زبانوں کو بھی اور مختلف نوع کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یہ اس لیے تاکہ علم رکھنے والے لوگ ان سے شناسائی حاصل کریں۔ تو اس ناطے سے زبان تخلیقی خداوندی ہے۔ زبان اسی طرح دیگر مخلوقات کی طرح اپنا ایوولوشنری پروسیس رکھتی ہے۔ صدیوں سے بولی جانے والی زبانیں زبان زد عام ہو کر جب آگے بڑھتی ہیں تو ان میں کچھ ایسی شخصیات تخلیق پاتی ہیں یا پیدا ہو جاتی ہیں جو ان زبانوں کو دوام بخشتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کا نام غالب ہے۔ غالب اپنے زمانے ہی کا نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا اپنی بساط کے مطابق جو میں سمجھا ہوں
کہ غالب آنے والی ہر نسل کے لیے، یہاں پر پھر میں قید اردو کی ہٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت ساری زبانیں بہت ساری اچھی تخلیقات کو اپنے ہاں تراجم کی صورتحال میں پیش کرتی رہتی ہے۔ تو غالب اردو کے نام سے جانے والا، غالب فارسی کے نام سے جانے والا، غالب ریختہ کے نام سے جاننے والا وہ عظیم شاعر ہے جو 19ویں صدی میں اس کا مقابل کوئی نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب سے انسان بولنے لگا ہے تو اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں تھا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کل اس سے بڑا کوئی اور آ جائے گا، لیکن غالب کی حیثیت کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ غالب ہمیشہ غالب رہے گا اپنی اسی طور طریقے سے۔ الفاظ جو ہیں اپنے وجود، معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے قد کاٹ کے مالک ہوتے ہیں۔ اب غالب وہ شخصیت ہے جس نے اپنے ہاں اردو زبان کو دوام بخشنے کے لیے بہت سارے نئے الفاظ کا استعمال کیا انہوں نے، اور ان کو انٹروڈیوس کروایا۔ بہت سارے ایسے ہیں، اب اس میں چونکہ وقت کی قلت بھی پیش نظر ہے، لیکن یہی الفاظ پروان چڑھتے ہوئے کداور بن جاتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں، دیومالائی کہانیوں میں سنے سنائے جاتے ہیں۔ غالب غالب ہے، غالب کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے کہ غالب اپنے زمانے کے تمام شعراء کو، اگر میں یہ لفظ کہوں کہ پچھاڑ کر آگے بڑھ کر غالب بنا تو بے جا نہ ہوگا، اس لیے کہ غالب نے بہت عروج پایا اپنے اسی طریقے سے۔ اب معمولی سی ایک چھوٹی سی میں اپنی کاوش کے تحت چند میں نے اشعار اس میں جمع کیے تھے، ان میں آغاز کے طور پر بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اب تشریحات کے ناطے سے ابھی معزز مقرر ہمارے کچھ کہہ رہے تھے، دیکھیے تشریح انسان کی اپنی فہم و فراز کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر چیز جو اوریجنل ہوتی ہے اس کی تشریحات ہر زمانے میں ہر شخص کرتا ہے۔ اب تشریح اسی انداز سے ہوگی جس انداز کی شخصیت ہوگی۔ ہم میں سے کوئی شخص مکمل نہیں ہے اس کائنات میں، ہر ایک اپنے طور پر ایوولوشنری پروسیس میں ارتقاء میں ہے، وہ اپنے علم کے ناطے سے بھی، اپنی جان کے ناطے سے بھی، اپنی کاوشوں کے ناطے سے بھی، اپنی تہذیب کے ناطے سے بھی، اپنے تمدن کے ناطے سے بھی، ہر انسان ایوولوشن میں ہے۔ اسی طرح زبانیں بھی ایوولوشن میں ہیں، اسی طرح ان تمام اشعار کی، ان تمام تخلیقات کی جو کسی شاعر نے کی، صرف غالب نے، کسی اور نے بھی، ما سوائے خالق کے کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کی تمام جسے ہم کہتے ہیں کہ تشریحات کو، اسی سے پوچھا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، پھر میں کہوں گا کہ میں استاد نہیں ہوں لیکن اپنی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نقش فریادی ہے، یعنی ایک زمانہ تھا جب تاریخ میں لوگ درباروں میں آئے جایا کرتے تھے، تو درباروں میں آنے کے لیے لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کے سامنے اپنی کسی قسم کی گفتگو کا اس برملا انداز سے اظہار کر سکیں جو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ رائٹنگ میٹیریل جو ہوتا تھا، لکھنے کے کاغذ یا لکھنے کا جو میٹیریل ہوتا تھا، اس کا ایک پیرہن پہن کے آ جاتے تھے۔ اب وہ جو پیرہن پہن کے آ جاتے تھے، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی فریادی آیا ہے، اس کی فریاد سن لیں۔ تو اس شخص کو وہاں پر اپنے طور پر اپنی فریاد کا اظہار نہیں کرنا پڑتا تھا، اس کا وہ کاغذی پیرہن ہی دیکھ کر اس کی سمجھ جاتے تھے دربار والے۔ باقی اگر اس میں کوئی اچھا جی، تو اس کو دیکھ کر ہی وہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے بادشاہ، اور اس کی جو بھی بات ہوتی تھی اس کو پوری کر دیا کرتے تھے۔ میری فہم کے مطابق یہی ہے۔ باقی اساتذہ بیٹھے ہوئے یہاں پر قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، وہ شاید، اور بریگیڈیئر صاحب اسپیشلی آپ کو اچھے طریقے سے اس سلسلے میں بتا سکتے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے، چند اشعار میں نے اکٹھے کیے تھے غالب کے بارے میں، ہم عصری کے بارے میں، آج کل کے معاصر میں یا آج کل کے زمانے میں غالب کی کیا پوزیشن ہے، یا غالب اس کا شاعر ہے یا نہیں۔ دیکھو غالب نے اس زمانے میں ایسے اشعار کہے جو ہر وقت زندہ ہے،
کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے جس پر کچھ پژمردگی شائع ہو یا کبھی ہم کہیں کہ وہ مر گیا ہو یا مرنے کے قریب ہو. ہمیشہ تندرست و توانا شاعری ہے غالب کی. الیکشن کا دورہ ہے آج کل، اور الیکشن کے لحاظ سے بہت سارے لوگ آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں آپ کے پاس بھی آنا گوارا نہیں کیا. غالب اسی صورتحال کو دیکھ کر جو میں سمجھا ہوں کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. The people around you are coming to convince to favor them. اس سے پہلے کبھی وہ نہیں آیا کرتے تھے. شاید اس میں دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہمارے لیے کون سا تریاک ہے، یا کہیں زہر تو نہیں ملایا ہوا اس میں اس کو. تو غالب اس وقت کے بیٹھا تھا. ایک اور بھی عجیب سی بات ہے غالب کے لیے کہ غالب حالات زمانہ آج کل کے دور کے سلسلے میں، جو دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، کہیں مظالم ہو رہے ہیں، کہیں ریفارمیشنز ہو رہی ہیں، کہیں دوسروں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں ذہنی طور پر یا پھر اپنی قوت کے اظہار کے لیے. تو غالب کہتے ہیں اپنی پوزیشن کے حساب سے کہ رشک ہے آسائش ارباب غفلت پر اسد. The people, those who are making players round about you, I am totally astonished upon them. میں یعنی حیران ہوں ان لوگوں پر جو غفلت میں رہتے ہوئے بھی ارباب ہیں لیکن عیاشیاں کر رہے ہیں، خوش ہیں. اضطراب دل نصیب خاطری آگاہ، یعنی جو مضطرب ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر، پریشان ہوتا ہے شخص، وہ وہی ہوتا ہے جو حقیقت جانتا ہے. ہر بندہ نہیں جانتا. مشرق سے مغرب دیکھ لیں کس قسم کے سارے حالات اس وقت بنتے جا رہے ہیں. غالب قوتیں مزید غالب ہوتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو رونتے چلے جا رہے ہیں. غالب کہتا ہے کہ عامیانہ جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ تو ان حالات میں بھی خوش ہی رہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تھا، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نصیبہ ہی ایسا تھا. کوئی کاوش نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اضطراب دل نصیب خاطر آگاہ ہے، یعنی وہ شخص جو جانکاری رکھتا ہے، نالجس پرسنس، وہ مضطرب ہوتا ہے ان حالات کو دیکھ کر، عام بندہ تو نہیں ہوتا. اور کل ہمارے ایک اور دوست ساجد صاحب نے اس میں شاید نہیں اگلے شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. غالب اپنے تخیل میں انتہا پہ ہے، اس کے تخیل کی پرواز کو، بلکہ اس کی دھول کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب کبھی دیکھیں نا تو حیران ہوتا ہے انسان کہ اس اونچی پرواز کے ساتھ اڑنے والا 7ویں آسمان پہ جو شخص تھا وہ کیسے کیسے مار کے کر گزرا. ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ the melodies which I am singing around me, that is only on account of my تصور، میں اپنے تصور کے طور پر ہوں. میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں. I am a person، میں وہ شخص ہوں جو وہ بلبل ہوں، وہ نغمہ سنج ہوں میں جس کا باغ ابھی تک تخلیق ہی نہیں ہوا. جب تخلیق ہوگا تو پھر کہیں جا کر میری قدر و منزلت کا پتہ چلے گا. ابھی تک تو میں صرف تصور میں گانے گا رہا ہوں. جب میرا باغ متعین ہو جائے گا، بن جائے گا، کبھی پتہ نہیں کب بنے گا. اور جس وقت انگریزوں نے یہاں پہ، اس سے پہلے بھی معزز ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ انگریزوں نے یہ کہا، جب باغ ڈور سنبھالنے کی کوشش کی تو امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یعنی پاسٹ از ٹوٹلی belong to his Muslims. I was a Muslim. Nowadays the Christians have occupied that land. And میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آگے چلوں یا پیچھے رہوں. اگر پیچھے رہ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے چلوں گا تو ایمان کا کیا کروں گا. پر متشابہات کے بارے میں جی غالب کی ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کا غالب یہ خیال اچھا ہے. اب دیکھیے اس کا مطلب انکار جنت نہیں ہے، انکار حقیقت جنت ہے ہی نہیں ہے. یہاں پر وہ کیا کہتا ہے،
ہم جنت کو سمجھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے وہاں پر ہماری حکمرانی ہوگی، یعنی جو ہم اپنے طور پر تصور کریں گے وہ پریکٹیکلی طور پر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف رولز اینڈ ریگولیشن دیئرس، وہاں بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے، وہاں بھی آپ اپنی من مرضی نہیں کر سکتے۔ جی میں آئے تو آپ کہو جی جہنم کو بجھا دو، نو یو کی ناٹ ڈو دیٹ۔ جی میں آ جائے تو کسی اور کو الاٹ شدہ جو محلات ہیں اس پہ قبضہ کر لو، نو دیٹ از ناٹ الاؤڈ۔ تو وہاں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، یہ دل خوش مت رکھو کہ وہاں پر حوریں ہوں گی اور قصورات ہوں گے اور جو چاہو گے دندناتے پھرو گے، نو، وہاں بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ ہاں، یہ پہلا شعر تو جو بھی باقی ہے وہ تو معزز ہمارے مقرر نے کہہ دیا ہے۔ میں آخری شعر کہتے ہوئے اپنے ان معمولی جیسے الفاظ جو اب تک میں نے ادا کیے آپ کی سمع خراشی کے لیے میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس کو بڑی جاذبیت سے سنا۔ آخری شعر کہتے ہوئے، پرتوئے خرس شبنم کو فنا کی تعلیم، شبنم ڈیو جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی فنا کیسے ہوتی ہے؟ لائٹ کے پڑنے سے، اور سورج کی گرمی کے پڑنے سے اس کی محتاج ہے، اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، میں بھی جب کوئی عنایت مجھ پہ ہو جائے گی میں بھی فنا ہو جاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔